میں نے اپنی تقریر کا جو موضوع سلیکٹ کیا ہے وہ ہے کبیرہ گناہ. کبیرہ کا مطلب ہوتا ہے بڑا، بڑے بڑے گناہ. کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ گناہوں کو دو حصوں میں بانٹا گیا ہے، صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ. صغیرہ گناہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، ہماری عبادات سے بھی معاف ہو جاتے ہیں، لیکن جو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں ان کے لیے توبہ بھی ضروری ہوتی ہے، اور اگر ان پر حد مقرر ہے تو حد بھی لگائی جاتی ہے. تو آج میں آپ کے سامنے چند کبیرہ گناہوں کو پیش کروں گا. میرا وقت جب تک ہے تب تک جتنے بھی کبیرہ گناہ آئیں گے انشاءاللہ 2 3 4 10 جتنے بھی آ جائیں، جب تک میرا وقت ہے ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کر دیں گے. تو آئیے سب سے بڑے گناہ کی طرف ہم چلتے ہیں. سب سے بڑا گناہ جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ ہم سب اہل حدیث ہیں، اس کا جواب میں نہیں دوں گا، آپ کو دینا پڑے گا. بتائیے سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ کون سا گناہ ہے بھائی سب سے بڑا؟ کون سا گناہ ہے؟ آواز نہیں آ رہی ہے مجھے پیچھے سے. کون سا گناہ ہے؟ سب سے بڑا گناہ ہے شرک. اور یاد رکھو اگر آدمی حالت شرک پہ مرا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں کرتا ہے، معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اگر آدمی حالت شرک پر مرا ہے. اور یہ میں نہیں کہتا ہوں، قرآن اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. اللہ تعالیٰ تمہاری نمازوں کو معاف کر سکتا ہے. اگر آپ نے نمازیں نہیں پڑھی ہیں، آپ نے رمضان کے روزے نہیں رکھے، اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے اوپر ہے. آپ کے پاس حج کرنے کی طاقت ہے اور آپ نے حج نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے اوپر ہے. لیکن میرے بھائیوں یاد رکھو، اگر شرک پر مرے ہو، غیر اللہ کے لیے غیر اللہ کے آستانوں پر ماتھا ٹیکا، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کیا اور توبہ نہیں کی، حالت شرک پر انتقال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم مشرک کو معاف نہیں کریں گے. ہم جو اللہ کے ساتھ شرک کر کے آیا ہم اس کو بخشیں گے نہیں، ہم اس کو معاف نہیں کریں گے. تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. آئے میرے بیٹے، آئے میرے بچے، آئے میرے لختے جگر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے. آج آپ اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہو پڑھ لے، تجھے ڈاکٹر بننا ہے، تجھے انجینئر بننا ہے، تجھے وکیل بننا ہے. قربان جاؤ حضرت یعقوب پر. اپنی زندگی کے آخری وقت میں اپنے بچوں کے فیوچر کی فکر نہیں کر رہے ہیں بلکہ اپنے بچوں کے عقیدوں کی فکر کر رہے ہیں، اور اپنے بچوں سے کہتے ہیں آئے میرے بچوں یہ بتاؤ ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ بچے جواب دیتے ہیں قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون. آئے ابا ہم آپ کے بعد بھی آپ کے رب ابراہیم کے رب، اسماعیل کے رب، اسحاق کے رب یعنی اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے اور ہم مسلمان رہیں گے. میرے بھائیوں یہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے جو آدمی بغیر توبہ کے مرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی شرک کو ہرگز معاف نہیں کرتا ہے. ارے شرک کو معاف کرنا تو دور کی بات ہے، ہماری شریعت، ہمارا اسلام، ہمارا دین مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کو بھی جائز قرار نہیں دیتا ہے. کسی مشرک کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکتے ہیں. ارے اللہ کے رسول کے چچا ابو طالب کو کون نہیں جانتا ہے؟ کون سا مولوی جس نے ابو طالب کے بارے میں پڑھا نہ ہو؟ کون سا مسلمان ہے جس نے ابو طالب کا نام نہ سنا ہو؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی معلوم ہے ابو طالب ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا نام ہے. کون ابو طالب؟ 8 سال کی عمر سے، جب اللہ کے رسول کی عمر 8 سال کی تھی، 8 سال کا بچہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ 8 سال کی عمر سے اللہ کے نبی کی پرورش کی ہے ابو طالب نے.
اللہ کے رسول کے پیدا ہونے سے پہلے آپ کے باپ جن کا نام عبداللہ تھا ان کا انتقال ہو چکا تھا، وہ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ جب آپ پیدا ہوئے اس کے 6 سال کے بعد آپ کی ماں آمنہ آپ کو مدینہ لے کر کے جاتی ہیں جہاں آپ کے نانی کا گھر تھا، اور پورا 1 مہینہ مدینہ کے اندر رکتے ہیں، اور 1 مہینے کے بعد جب مدینہ سے لوٹتے ہیں تو ایک جگہ ایک مقام ہے، اس مقام کا نام مقام ابوا ہے، جو اللہ کے رسول کی والد کی جہاں اللہ کے رسول کے والد کی قبر ہے، اسی جگہ پر آپ کی ماں آمنہ انتقال کر جاتی ہیں۔ صدمے سے آپ کی ماں آمنہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، پیدا ہونے سے پہلے باپ کا انتقال، 6 سال کی عمر میں ماں کا انتقال، اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کی سرپرستی میں رہ رہے ہیں، اور عبد المطلب بھی اللہ کے نبی سے بڑی محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے، اپنی چادر پر اپنے بیٹوں کو نہ بٹھا کر اپنے پوتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا کرتے تھے۔ لیکن جب آپ کی عمر 8 سال کی ہوئی، آپ کے دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، وہ بھی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے چچا کو دے دی، اپنے بیٹے ابو طالب کے حوالے کر دیا، اور یہ دنیا جانتی ہے، یہ زمین گواہ ہے، یہ آسمان گواہ ہے، ابو طالب نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی دیکھ بھال کی، ایسی سرپرستی انجام دی، کائنات کے اندر کسی چاچا نے اپنے بھتیجے سے ایسی محبت نہیں کی جتنی محبت ابو طالب نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے۔ ابو طالب اپنے بچوں کو اپنے پاس نہ بٹھا کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی چادر پہ بٹھاتے تھے، کسی کو نہیں، اپنے بھتیجے کو بٹھاتے، ہر قدم پر اللہ کے رسول کا ساتھ دیا۔ ایک وقت تو ایسا آیا، مکے کے لوگ ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے، آئے ابو طالب اپنے بھتیجے کو سمجھا لو۔ شام ہوئی، اللہ کے نبی آئے، ابو طالب نے کہا، آئے میرے بھتیجے مکے کے بڑے بڑے سردار آئے تھے، اور وہ تیرے بارے میں ایسی ایسی باتیں کر کے گئے۔ اللہ کے نبی نے جواب دیا، آئے میرے چچا، اگر یہ دائیں ہاتھ میں سورج رکھ دیں اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں تب بھی میں اس دین کے راستے سے نہیں ہٹوں گا، میں اس دین کی دعوت سے نہیں ہٹوں گا۔ آئے میرے چچا، اگر یہ دائیں ہاتھ میں سورج رکھ دے بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دے تب بھی میں اس دین کی دعوت سے نہیں ہٹوں گا۔ ابو طالب کو بھی ہمت آ گئی، جوش آ گیا، اور اپنے بھتیجے سے کہتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، آئے میرے بھتیجے، تجھے جو کرنا ہے کر، میں تیرے ساتھ ہوں۔ اللہ کے رسول کے سپورٹ میں کھڑے ہونے والے ابو طالب، جب تک ابو طالب زندہ رہے کسی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دی، جب تک ابو طالب بحیات رہے اللہ کے رسول کو کسی نے اذیت نہیں پہنچائی۔ لیکن جب ابو طالب کے انتقال کا ٹائم قریب آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم چلا، آپ تشریف لائے اور اپنے چچا کو مرض الموت میں مبتلا دیکھا، کہا، آئے میرے چچا، آپ کی زندگی کا آخری وقت چل رہا ہے، آپ کا انتقال ہونے والا ہے، آئے میرے چچا کلمہ پڑھ لو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ کا اقرار کر لو۔ آئے میرے چاچا، زور سے نہیں، میرے کان میں کہہ دو، کان میں پڑھ لو، میں اللہ کی آپ کے لیے حجت قائم کر سکوں گا، میں آپ کی سفارش کر سکوں گا، میں کم سے کم اللہ کے دربار میں یہ تو کہہ سکوں گا۔ آئے اللہ، میرے چاچا نے میرے کان میں کلمہ پڑھا تھا، آئے چاچا زور سے نہیں، کان میں کہہ دو، کان میں ہی کلمہ پڑھ دو، آئے میرے چاچا توحید کا اقرار کر لو۔ اس جگہ ابو جہل بیٹھا ہوا ہے، مکے کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے ہیں، کہنے لگے، خبردار خبردار، آئے ابو طالب کیا آخری وقت میں باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے؟ آئے ابو طالب کیا آخری وقت میں باپ دادا کا مذہب چھوڑ دو گے؟ ابو طالب کہتے ہیں، آئے میرے بھتیجے محمد، ضد نہ کرو، علی ملت عبد المطلب، یہ ابو طالب کی زبان سے آخری جملے نکلے تھے، علی ملت عبد المطلب، میں عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں، یعنی اسلام نہیں لائے، مسلمان نہیں ہوئے، اور حالت شرک پر انتقال ہوا، انتقال ہو جاتا ہے، مر گئے۔
नबी के चाचा ही थे, बचपन से छोटी सी उम्र से पाला है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को जोश आ गया, आपने अपने हाथों को उठा लिया, आए अल्लाह ये मेरा चाचा है, हर मकाम पर ये मेरे कंधे से कंधा मिला करके खड़ा हुआ है, आए अल्लाह मेरे चाचा को माफ फरमा दे, आए अल्लाह मेरी चाचा, अल्लाह मेरे चाचा की मग़फ़िरत कर दे। अल्लाह के नबी अभी दुआ ही कर रहे हैं, अल्लाह ताला का हुक्म होता है, आए नबी खबरदार रुक जाइए, ठहर जाइए, किसी नबी के लिए और किसी मोमिन के लिए ये जायज नहीं है कि वो किसी मुशरिक की सिफारिश करे। आपका चाचा ही था ठीक है, लेकिन ये मुशरिक था, लिहाजा किसी मोमिन के लिए और किसी नबी के लिए ये जायज नहीं है कि वो किसी मुशरिक की सिफारिश करे। आप अपने चचा के लिए सिफारिश भी नहीं कर सकते हैं। शिर्क इतना बड़ा गुनाह है मेरे भाइयों कि मुशरिक के लिए दुआए मग़फ़िरत करना भी जायज नहीं है। ये मसला याद रखो, किसी गैर मुस्लिम का इंतकाल हो जाए, आप उसके लिए दुआए मग़फ़िरत नहीं कर सकते हैं। बहुत से मुसलमान जज्बात में आकर के दुआए मग़फ़िरत करते हैं। कोई इलाके के नेताजी होंगे गैर मुस्लिम, उनका इंतकाल हो गया तो मुसलमान हाथ उठा के दुआएं कर रहे हैं। आप उनके घर जाकर के उनके फैमिली मेंबर्स को तसल्ली तो दे सकते हैं, लेकिन दुआए मग़फ़िरत किसी मुशरिक के लिए करना जायज नहीं है मेरे भाइयों, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम इस्लाम के मानने वाले हैं और हमारी शरीयत ने मना किया है कि हम किसी मुशरिक के लिए दुआए मग़फ़िरत करें। तो ये शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। कितना बड़ा गुनाह है, अल्लाह माफ भी नहीं करेगा शिर्क करने वाले को जो बगैर तौबा के मरा, और जो शिर्क पर मरा है उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करना भी जायज़ नहीं है।